اقبال صاحب اور ان کی اہلیہ نسرین اپنی بیٹیوں ثنا اور نور کے ہمراہ 2 کمروں کے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آبائی گھر میں رہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ خاندان بڑا ہوا تو سب نے باہمی مشورے سے مکان بیچنے کا فیصلہ کیا۔ بڑے بھائیوں نے تو نیا گھر خرید لیا، لیکن اقبال صاحب نے دکان خریدنے کو ترجیح دی۔ میں کل ہی بچیوں کے لیے اچھا سا سکول ڈھونڈتا ہوں، ان کا وقت بالکل ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر میں اقبال صاحب کے بھائی اور بھابھی بھی ان سے ملنے آ گئے۔ ارے بھائی، بچیوں کے لیے اچھے اسکول کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ کسی بھی عام سے اسکول میں داخل کروا دو، پڑھ لکھ کر افسر تھوڑی بن جائیں گی، شادی کر کے دوسرے گھر ہی تو جانا ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی تھی، کم از کم کاروبار میں تمہارا ہاتھ تو بٹھاتا۔ لڑکیوں کو اتنے پیسے خرچ کرنا تو سراسر بے وقوفی ہے۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں تمہارے بھائی، بیٹیوں کو تو ویسے بھی برائے گھر جانا ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے ان پر اتنا پیسے خرچ کرنے کی؟ اب دیکھو نا، ہمارے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیں گے تو اپنے والد کے ساتھ کاروبار سنبھال لیں گے، اور ویسے بھی آج کل تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ، ملازمت تو ملتی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ پیسے بچا کر رکھیں۔ بچیوں کی ماں سے رہا نہ گیا اور وہ بول پڑی، ابھی اچھی تعلیم تو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر اچھی تعلیم ہوگی تو وہ کاروبار ہی نہیں، معاشرے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ بھابھی، آج کل یہی بچے ملازمت کی تلاش میں جوتیاں چرخاتے پھرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جس سے پیٹ بھی نہ بھر سکے؟ لیکن میں بچیوں کو اچھی تعلیم دلوانے کے حق میں ہوں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جیسی تمہاری مرضی اقبال، ہم تو جتنا سمجھا سکتے تھے تمہیں ہم نے سمجھا دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اقبال صاحب کی اہلیہ ان سے شکایت کرنے لگی، آخر آپ گھر والے بچیوں کی تعلیم کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ کیا ملتا ہے انہیں ایسی باتیں کر کے؟ مجھے تو غصہ آ رہا ہے ان کی سوچ پر۔ بیگم، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ان باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ کل جب یہ بچیاں پڑھ لکھ کر ہمارا فخر بنیں گی تو یہی لوگ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے۔ وقت بہترین جواب ہوتا ہے، تم بس صبر کرو۔ وقت گزرتا رہا، اقبال صاحب کی بچیاں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتی رہیں۔ ثنا پڑھ لکھ کر بینک کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئی، نور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وکیل بن گئی۔ ہر کوئی اقبال صاحب اور ان کی بیگم کی اعلیٰ تربیت کی تعریف کرتا تھا۔ پھر ایک دن اقبال صاحب کے بھائی اور بھابھی ان سے ملنے آئے۔ وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ اقبال، تم نے اور نسرین نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ ہماری لاکھ مخالفت کے باوجود تم نے بچیوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج میں تمہارے اور ثنا کے پاس ایک خاص کام سے آیا ہوں۔ بھائی صاحب، ہم نے تو بس اپنا فرض ادا کیا، آپ کہیے، ہم سے جو ہو سکا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اصل میں تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ آج کل کاروبار کے حالات کچھ ٹھیک نہیں۔ آپ بچوں کی شادی بھی ہو گئی، ایسے میں ایک دکان سے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ثنا بیٹی اپنے بھائیوں کو کہیں ملازمت پر لگوا دے۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی اتنے بڑے عہدے پر کام کر رہی ہے، اور پھر اس سے تعلقات بھی تو ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے تایا ابو، مگر آپ کے بچوں نے تو تعلیم مکمل ہی نہیں کی، صرف میٹرک کر کے چھوڑ دیا۔ اب ایسے بھی اچھی نوکری ملنا تو مشکل ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتی ہوں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ثنا نے تایا ابو کو تسلی دی۔ ویسے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تعلیم بیچ میں چھڑوا کر ہم نے انہیں کاروبار میں لگا دیا۔ اگر وہ بھی تعلیم جاری رکھتے تو آج کچھ بن جاتے۔ یہ تو صرف تم اور نسرین ہی تھے جو ہر مشکل برداشت کر گئے، لیکن بچیوں کی تعلیم پہ فرق نہیں آنے دیا۔ تعلیم کا جو چراغ تم دونوں نے روشن کیا ہے، ہم اب اسے کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ اقبال صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی بیگم کی جانب دیکھا، جو وقت کے اس جواب سے مطمئن نظر آ رہی تھی۔